الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت به العسر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعے ماہ رمضان کی رخصتی پر بات چل رہی تھی کہ رمضان کا مہینہ جو اتنی خیر و برکات کو لے کر آیا، یہ مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا. اب ہمیں اس مہینے کے گزرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تو دو باتیں عرض کی گئی تھی. ایک تو اس نعمت کے حصول پر، نعمت کے مل جانے پر، اس کی عبادات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسرے
ہم سے جو اپنے عمل میں کوتاہی ہوئی، اس عبادت کا حق ادا نہ ہوا، تو ہمیں اس پر اللہ کے سامنے استغفار کرنا چاہیے۔ اور یہی دو راستے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندے کا جو نیک عمل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک پہنچ جاتا ہے۔ آج کی اس نشست میں حالات حاضرہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جو اعزاز بخشا ہے، اس امت کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، تو کیا ہم اس اعزاز کو پہچان رہے ہیں؟ اور جس مقصد کے لیے اس امت کو بنایا گیا، کیا ہم اس مقصد کے حصول میں لگے ہوئے ہیں؟ آج اگر ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی تعداد 1.25 ارب سے بھی زیادہ ہے، 1.5 ارب کے قریب ہے، مسلمان ممالک کی کثیر تعداد بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ تفرقے کا شکار ہے، فرقہ بندیوں کے اندر ہے، اور باوجود کثرت وسائل کے آج یہ امت ذلت اور پستی کا شکار ہے۔ جا بجا ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ نمونے، وہ مظاہرے نظر آتے ہیں کہ جہاں اس امت کی ذلت اور پستی کا مشاہدہ کھلے آنکھوں ہوتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہ اگر ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماضی ایک تابناک ماضی تھا، وہ ماضی تھا کہ باوجود قلت تعداد کے، قلت سامان کے، دنیا کے اندر یہ امت غالب ہوتی چلی گئی، فتوحات حاصل ہوتی چلی گئی، اور ایک آج ہے کہ باوجود وسائل کے، اسباب کے، کثرت تعداد کے، یہ امت ذلت اور پستی کا شکار ہے۔ اگر ان دونوں زمانوں کا موازنہ کیا جاتا ہے، ان دونوں کو آپس میں تقابل کیا جاتا ہے کہ وہ زمانہ جو امت کی فتوحات کا زمانہ تھا، امت کی شوکت کا زمانہ تھا، اور یہ زمانہ جو امت کی زوال اور پستی کا زمانہ ہے، تو اس میں جو بڑا واضح فرق نظر آتا ہے، وہ واضح فرق یہی نظر آتا ہے کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ اپنے اللہ کے بھی وفادار تھے، اپنے نبی کے بھی وفادار تھے، اپنے دین کے بھی وفادار تھے، وہ قرآن کے بھی وفادار تھے، وہ اپنی ذات کے بھی وفادار تھے۔ اور آج کے زمانے پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو آج کے زمانے میں ہم بظاہر کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم توحید کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کلمے کی حقیقت کے اندر غور نہیں کرتے کہ اس کلمے کی حقیقت کیا ہے۔ اس کلمے کی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وفا کا اظہار ہے، ایک عہد ہے۔ جس نے یہ صدقے دل سے یہ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد کر لیا، ایک معاہدہ کر لیا، اور وہ معاہدہ اس نے یہ کر لیا کہ اب میری جو جتنی بھی زندگی ہے، میری زندگی اللہ کے حکموں کے تابع گزرے گی، اللہ کا بن کر گزرے گی، اور اللہ کی نافرمانی سے بچ کر میری زندگی گزرے گی۔ یہ اس کلمے کا مقصد ہے، یہ اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے، ایک وفاداری کا عہد ہے۔ لیکن جب ہم پچھلوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اسلام کی عزت اور شوکت نظر آتی ہے، امت کا غلبہ نظر آتا ہے، تو وہاں تو ہمیں یہ وفا نظر آتی ہے، لیکن جب آج کے حالات کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو آج کے حالات کی یہ صورتحال ہے کہ یہ وفا ہمیں نظر نہیں آتی۔ آج کے زمانے میں انسان کہتا تو ہے کہ میں مسلمان ہوں،
لیکن در حقیقت وہ نام کا مسلمان تو ہے، وہ کام کا مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر اللہ کے ساتھ وفا نظر نہیں آتی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نظر نہیں آتی، اللہ کے قرآن کے ساتھ وفا نظر نہیں آتی، اللہ کے دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ وفا نظر نہیں آتی، اور پھر اپنے آپ کے ساتھ بھی وفا نظر نہیں آتی کہ اگر اپنے آپ کے ساتھ بھی وفا ہوتی تو انسان دین اور شریعت کا تابع ہوتا۔ تو آدمی دین اور شریعت کا تابع ہوتا۔ اب یہ جو اپنے ساتھ بھی بے وفائی ہے، خیر خواہی نہیں ہے۔ بظاہر تو انسان اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں اپنا بڑا خیر خواہ ہوں، میں اچھا کھاتا ہوں، اچھا پہنتا ہوں، بہت سی نقصان کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا بھی ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ اس کا جو تعلق ہے ایک ظاہر کی حد تک تو نظر آتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم اچھا کھا لیتے ہیں، اچھا پہن لیتے ہیں، اچھے مکانوں میں رہ لیتے ہیں اور بہت سی نقصان کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن اس کا تعلق ایک محدود دنیا کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کی سوچ اور فکر رکھتے ہیں کہ مجھے آخرت کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، آخرت کی ذلت اور پستی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج یہ سوچ اور فکر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں ہمیں متوجہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو قوا انفسکم پہلے ہے، واہلیکم بعد میں ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ جو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا، کیا مطلب کہ جو اپنا خیر خواہ ہوگا، یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے کہ آدمی دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو جو اپنا خیر خواہ ہوگا وہی تو دوسروں کا خیر خواہ ہوگا، اور جو آدمی اپنی خیر خواہی نہ جانتا ہو، اپنے کو دوزخ کی آگ سے نہ بچا سکتا ہو، بھلا وہ دوسروں کو دوزخ کی آگ سے کیسے بچا سکتا ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے کا جو انسان ہے وہ ہمیں باوجود اچھا کھانے پینے پہننے کے اپنا خیر خواہ نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر وہ جھلک نظر نہیں آتی کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتا ہے۔ صحابہ کی عجیب کیفیت تھی، عجیب عجیب واقعات احادیث مبارکہ میں آتے ہیں۔ ایک صحابی کا دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، دیکھا کہ زار و متار ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی ملاقات کے لیے گئے، مزاج پرسی کے لیے گئے، دیکھا کہ زار و متار رو رہے ہیں۔ رونے کا سبب پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آخر اس رونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، بڑی سعادتوں سے نوازا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو اس سے بڑھ کر کیا شرف اور سعادت ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا، اور وہ عہد یہ لیا تھا کہ دنیا سے بقدر ضرورت لینا، اور آج میں دنیا سے اس حالت میں جا رہا ہوں کہ میرے پاس چند درہم موجود ہیں، چند درہم موجود ہیں، اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں اس عہد کی خلاف ورزی تو نہیں ہے جو ہم سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا، کہ آج میں دنیا سے اس حال میں جا رہا ہوں کہ چند درہم میرے پاس موجود ہیں۔ تو ایک طرف وہ ہستیاں تھیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا درجہ اور مقام ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد وحی کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر پر وحی آتی، اس درجے کے شخص ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو
مدینے میں جو منافقین تھے، جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے لیکن اندر سے ایمان موجود نہیں تھا، ان کی فہرست بتائی تھی کہ مدینے میں منافق کون کون ہیں. اور ایک طرف سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کے بارے میں بڑی بڑی بشارتیں موجود ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت سن چکے ہیں کہ عمر فی الجنہ، لیکن اس کے باوجود اپنی حالت پر اطمینان نہیں ہے، بے چینی اور بے قلی لگی ہوئی ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چل کر جاتے ہیں اور جا کر یہ پوچھتے ہیں کہ حذیفہ، تیرے پاس جو فہرست ہے منافقین مدینہ کی، تو کہیں اس میں عمر کا نام تو شامل نہیں ہے؟ یہ ڈر اور یہ خوف ہے. اور ایمان نام اسی چیز کا ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے، کہ ایک طرف اللہ کے ساتھ امید پوری ہوتی ہے اور ایک طرف ڈر اور خوف بھی لگا ہوا ہوتا ہے. یہ ایمان کی علامت اور پہچان ہے کہ امید کیسی اور اللہ کا ڈر کیسا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اس بات کا اعلان ہو جائے کہ صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، اس بات کا اگر اعلان ہو تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ عمر ہی نہ ہو. یہ ہے اللہ کا ڈر اور خوف، اور یہ ہے اپنی حالت پر بے اطمینانی، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اپنی حالت پر اطمینان نہیں ہونا چاہیے، اسے بے چینی اور بے قلی لگی رہنی چاہیے جب تک کہ ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ نہ ہو جائے. اس سے پہلے اپنی حالت پر اطمینان کیسا، اپنے کو پارسا سمجھنا کیسا، اپنا معتقد بننا کیسا، اس وقت تک بے چینی بے قلی لگی رہے، نہ معلوم انجام کیسا ہوگا. آج اگر میں نیکی کر رہا ہوں، آج اگر نیکی کی توفیق مل رہی ہے، کہیں کل یہ توفیق مجھ سے سلب نہ ہو جائے. یہ ڈر اور خوف لگا ہوا ہے. آخر شیطان نے بھی تو لاکھوں برس اللہ کی عبادت کی تھی، اور آسمانوں پر کتنا بڑا وہ عبادت گزار مشہور تھا، لیکن ایک تھوڑی سی انا اس کے اندر آئی اور اس انا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. بڑا سبق ہے اس کے اندر کہ جب کہا کہ آدم کے پتلے کو سجدہ کرو، اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح ڈالی اور ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو، کہتا انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں. اپنے بہتر ہونے کا قائل ہو گیا. اس نے اپنے رب کے حکم کو نہ دیکھا کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، کہ جو رب میرا پیدا کرنے والا، جو رب ان کا پیدا کرنے والا، وہ رب مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو. کہا نہیں، انا خیر من، میں تو ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھ کو آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا، تو آگ تو مٹی سے بہتر ہے. تو اپنی افضلیت کا قائل ہو گیا، اور جب اپنی افضلیت کا قائل ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا. تو اس لیے آج بہت سے لوگ اس دھوکے کے اندر مبتلا رہتے ہیں کہ اپنی افضلیت کے قائل ہوتے ہیں، اپنے معتقد بنے ہوئے ہوتے ہیں. ارے بھائی، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب انسان کی عمل اپنے کسی نگاہ اپنے عمل پہ جانے لگے، اپنی کسی خوبی اور کمال پر جانے لگے، تو فوراً اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ نیکی ہے، کوئی نیک کام کی توفیق مل رہی ہے، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی جانب سے ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاتمے کا بھروسہ نہیں، خاتمے کا کوئی اعتبار نہیں، نہ معلوم خاتمہ کیسا ہوگا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی شخص دین سے دور نظر آتا ہے، اس کی زندگی کے اندر بے راہ روی نظر آتی ہے، اور ایک شخص ہے کہ وہ نیکی پر چل رہا ہے، نیک ہے، دیندار ہے، عبادت گزار ہے. جب وہ ایسے شخص کو دیکھتا ہے کہ یہ نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ کسی اور نیک کام کا ہے، تو دل کے اندر ایک حقارت سی پیدا ہوتی ہے، ایک نفرت سی آتی ہے. یہ بھی کوئی انسان ہے. تو یاد رکھیے کہ کبھی کسی سے حقارت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، کبھی کسی سے نفرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. ایسے موقع پر یہ سوچنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی عمل ایسا ہو کہ جو اللہ کے نزدیک ایسا مقبول ہو
کہ کل قیامت کے دن یہ مجھ سے زیادہ بازی لے جائے، اور ممکن ہے کہ میرے عمل کے اندر کوئی ایسی خرابی ہو کہ کل قیامت کے دن میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پسند نہ آئے۔ اور دوسری بات ہمیشہ یہ سوچنی چاہیے کہ بھائی بھروسہ جو ہے وہ تو خاتمے کا ہے، اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے، نہ معلوم میرا خاتمہ کیسا ہو، ممکن ہے کہ آخر میں اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے اور یہ نجات پا جائے، اور میرا خاتمہ خراب ہو جائے اور میں کہیں پھنس جاؤں۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ میں یاد کر رہا تھا کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس درجے کے شخص ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے کہ کیفیت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو کہ صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا تو مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں عمر ہی نہ ہو، اور فرمایا کہ اگر قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو کہ ایک شخص جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ شخص عمر ہی ہوگا۔ یعنی ایک طرف اس درجے کا خوف ہے اور ایک طرف اس درجے کی امید ہے، اور انسان کی زندگی اسی طرح سے ہونی چاہیے، اس میں خوف بھی پورا پورا ہو اور امید بھی پوری پوری ہو۔ بات یہ چل رہی تھی کہ انسان آج کے زمانے کا جو انسان ہے، آج کے زمانے کا انسان اپنا خیر خواہ نہیں ہے۔ ہم خیر خواہی کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ ہم اچھے کھانے کو خیر خواہی سمجھتے ہیں، اچھے پینے اور پہننے کو خیر خواہی سمجھتے ہیں، اچھے مکانوں کو، اچھی سواریوں کو ہم اپنے ساتھ خیر خواہی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اصل خیر خواہی یہ ہے کہ انسان آخرت کی سزا اور پکڑ سے بچ جائے، اپنے آپ کو بچا لے اور اس سے بچنے کی کوشش دنیا کے اندر کرتا رہے، یہ اس کی اپنے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور اس بچنے کی کوشش کا نام کیا ہے، وہ کسے کہتے ہیں؟ آسان سی بات ہے کہ نیکی کے موقع پر نیکی کرتا رہے، اور جب کوئی گناہ کا موقع آ جائے تو اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، اور نیکی کے موقع پر ہمت کر کے اس نیکی کو بجا لائے، اور گناہ کے موقع پر ہمت کر کے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ زندگی اسی کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے نیکیاں خود بخود صادر ہونے لگے۔ نیکی کرنے کے لیے یاد رکھیے کہ ہمیشہ اپنا ارادہ اور اختیار کو استعمال میں لانا پڑتا ہے۔ جب تک آدمی ارادہ نہیں کرتا، اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرتا، اس وقت تک اس سے نیکی کا صدور نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ نماز کی توفیق ہو جائے۔ ارے بھائی، نماز کے لیے خالی دعا سے آدمی نمازی نہیں بنتا، اس کے لیے خود کچھ ارادہ کرنا پڑتا ہے، اور جب آدمی ارادہ کرتا ہے اللہ اس کے دل کی سچائی کو دیکھتا ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر سچائی ہے، اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق کو اس کے شامل حال کر دیتا ہے۔ لیکن دل کی سچائی کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ ایک آدمی کے دل کے اندر اگر سچائی موجود نہ ہو اور زبان سے وہ باتیں بنا رہا ہو تو یاد رکھیے کہ اللہ زبان کے قول کو نہیں دیکھتا، اللہ دل کی نیت اور ارادے کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں نیت اور ارادہ کیا ہے، یہ کچھ کرنا بھی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو کہ گناہ چھوٹ جائیں، تو یاد رکھیے کہ گناہ کے لیے چھوڑنے کے لیے دعا سے تو انکار نہیں ہے، لیکن گناہ کو چھوڑنے کے لیے خود کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اگر خود انسان کچھ کرنا نہ چاہے، ایک آدمی کہیں ایسی جگہ پھنس جائے کہ جہاں آگ لگی ہو اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے، نکلنے کی کوشش نہ کرے، اور کہے کہ دعا کرو کہ آگ سے بچ جاؤں، تو کیسے بچ جائے گا؟ ارے بھائی، تجھے دوڑ لگانی پڑے گی، تجھے بھاگنا پڑے گا۔ اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثال سے سمجھایا، گرچہ رکھنا نیست عالم راہ مدید، خیرہ یوسف وار می آیت دوید، کہ اگر دنیا کے اندر تمہیں بچنے کا کوئی روزن اور سوراخ نظر نہیں آتا، کہتے جی کیسے بچیں؟ آج تو ماحول ایسا ہے، قدم قدم پر بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، اور سب سے بڑھ کر طوفان بدتمیزی آج کے زمانے میں یہ موبائل فون ہے، یہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ ہے کہ جس نے بے حیائی کے دہانے کھول رکھے ہیں۔ تو آدمی سوچتا ہے کہ کس طریقے سے میں بچوں؟ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں بچنے کا کوئی روزن اور سوراخ نظر نہیں آتا کہ میں کیسے بچوں، تو بھائی جیسے یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی تھی، تم بھی دوڑ لگا کے تو دیکھو، کچھ تو کوشش کرو۔
کہ وہاں بھی بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. جب وہ زلیخا برائی کے ارادے سے ان کو لے کر گئی تو کمرے کے اندر کمرہ تھا، تالے پر تالے لگے ہوئے تھے، سب دروازے بند تھے، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. لیکن وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اور نبی کا جس درجے یقین اپنے اللہ پر ہوتا ہے وہ کسی اور کا ایسا یقین نہیں ہوتا. بس دل کے اندر یہ بات تھی کہ مجھے دوڑ تو لگانی چاہیے. اور استحزار کیسا تھا کہ اس جگہ پر ایک بت رکھا ہوا تھا، وہ زلیخا اس بت کو کپڑے سے ڈھکنے لگی تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی کہ یہ بت جو ہے یہ ہمارا معبود ہے، تو اس کے اوپر میں کپڑا ڈال رہی ہوں تاکہ اگر کوئی برائی کرے تو یہ بت اسے نہ دیکھے کیونکہ معبود ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے اس خود تراشیدہ بت سے تو حیا کرے، اور میں اپنے اللہ حی و قیوم سے حیا نہ کروں؟ ارے یہ وہ استحزار ہے کہ اگر انسان اس استحزار کو قائم کر لے کہ اللہ حی و قیوم ہے، ہر جگہ پر ہے اور میرے ہر قول و فعل کو دیکھ رہا ہے، بس گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، آخر یہ مراقبات ہیں. صوفیاء کے ہیں یہ مراقبات کرائے جاتے ہیں. آج تو ہم اس چیز پر محنت نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں جی گناہ بھی چھوٹ جائے. ارے بھائی اس چیز کا استحضار قائم کرو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے میں خلوت میں ہوں جلوت میں ہوں، لیکن اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوں، اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہوں. اللہ تو ہر جگہ پر موجود ہے، تو اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ کے بھروسے پر دوڑ لگائی، اور جب دوڑ لگائی اللہ کی مدد آ گئی. اور وہ مدد کیسے آئی کہ ناقابل یقین بات ہے. آج انسان اگر سوچتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن ہمارے لیے ناقابل یقین ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کہ اللہ کے اختیار میں وہ چیز نہ ہو. کہ ادھر دوڑ لگائی اور ادھر وہ تالے ٹوٹتے چلے گئے، دروازے کھلتے چلے گئے، اور اللہ نے بچا لیا. اور اپنے نبی کی برات کو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا. تو آج بھی اگر کوئی انسان بچنا چاہے آج بھی وہ بچ سکتا ہے، لیکن عزم اور ارادے کی ضرورت ہے. اور جب انسان عزم اور ارادہ ہی نہیں کرتا نیکی کے کرنے میں، گناہ سے بچنے میں، جب تک وہ عزم اور ارادہ نہیں کرتا اس وقت تک یاد رکھیے کہ اللہ کی مدد بھی نہیں آتی. اللہ کی مدد کیسے آئے؟ کہ کوئی اللہ کی مدد کو لینا نہ چاہے، اس مدد کو حاصل کرنا نہ چاہے اور مدد خود بخود آ جائے تو یاد رکھیے خود بخود مدد نہیں آیا کرتی. اس مدد کے لیے انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے، عزم اور ارادہ کرنا پڑتا ہے. اور آج تو انسان، آج کے زمانے کا جو انسان ہے ابھی تو وہ تذبذب کا شکار ہے. کیا مجھے گناہ چھوڑنا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ گناہ چھوڑوں یا نہ چھوڑوں؟ ارے گناہ کے چھوڑنے میں تذبذب کیسا؟ گناہ کے چھوڑنے میں سوچنا کیسا کہ جس کام سے مالک اور خالق ناراض ہوتا ہو، کیا اللہ کی ناراضگی کا انسان تحمل کر سکتا ہے؟ کبھی سوچنا تو چاہیے کہ اگر بیٹے سے باپ اگر ناراض ہو جاتا ہے، بیوی سے شوہر اگر ناراض ہو جاتا ہے، وہ ناراضگی برداشت نہیں ہوتی، انسان اس ناراضگی کا تحمل نہیں کر سکتا، تو کیا اللہ کی ناراضگی کا تحمل انسان کر سکتا ہے؟ کبھی بھی اس کی ناراضگی کا تحمل نہیں کر سکتا. اور پھر وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے کہ زندگی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ گزرے، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ گزرے. پھر اس زندگی کے اندر کہاں سے چین ہوگا، کہاں سے سکون اور اطمینان ہوگا، کہاں سے وہ سکون اور اطمینان آئے گا؟ اور لوگ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ سکون اور اطمینان کو ڈھونڈتے ہیں، دل کی اطمینان کو ڈھونڈتے ہیں، پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ دل کی پریشانی کبھی بھی دور نہیں ہو سکتی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ. ہاں اگر اللہ اس اطمینان کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کہتا ہے وہ تو میری یاد کے اندر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ دلوں کا جو اطمینان ہے
اللہ نے اسے اپنی یاد کے ساتھ وابستہ کیا ہے. اور اللہ کی یاد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی یاد اسے کہتے ہیں کہ جس وقت جس کام کے کرنے کا حکم ہو اس کام کو بجا لائے، اور جب کسی گناہ کا موقع آ جائے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے. اور یہ اللہ کی یاد ایسی چیز ہے کہ یہ ہماری زندگی پر محیط ہے، ہماری ساری کی ساری زندگی کو اس نے احاطہ کیا ہوا ہے. اور جب اللہ کی یاد اس زندگی سے نکل جاتی ہے پھر انسان سے نیکیوں کا ترک بھی ہونے لگتا ہے اور معصیت کا ارتکاب بھی ہونے لگتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی یاد ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوتی. اور جب وہ یاد ہوتی ہے، کیونکہ یاد جو ہے بھول کی ضد ہے اور بھول یاد کی ضد ہے، تو دونوں میں سے ایک نہ ایک حالت ضرور ہوتی ہے. یا انسان ذاکر ہوتا ہے یا انسان غافل ہوتا ہے. اور جب انسان ذاکر ہوتا ہے اس ذکر کی حالت میں اللہ کو یاد کیے ہوئے ہوتا ہے، اور اس یاد کی حالت میں اس سے اللہ کی نافرمانی کا صدور نہیں ہوتا، اس سے معصیت کا ارتکاب نہیں ہوتا. اور جب وہ غفلت کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر وہی کیفیت ہوتی ہے کہ دوسروں سے دعا تو کراتا ہے لیکن خود گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اپنی زندگی کو بدلنا نہیں چاہتا. تو زندگی بدلے کس طرح سے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے انلزمکمھا وانتم لھا کارہون، کہ یہ دین کو اتنا سستا نہیں ہے کہ تمہارے سروں پر چپکا دیا جائے، تمہارے سروں پر منڈ دیا جائے. یہ دین اتنا سستا نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، چل کر آنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ دین تم پر لگا دیا جائے اور چپکا دیا جائے. ایک واقعہ کتابوں کے اندر آتا ہے، حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے مقبول گزرے ہیں. بادشاہ تھے، بادشاہت کو چھوڑا، فقیری کو اختیار کیا. ایک نوجوان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر یہ کہا کہ حضرت گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن گناہ چھوڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتا ہوں، اور گناہ کی لذت اور مزہ بھی ایسا لگا ہے کہ وہ گناہ چھوٹتا بھی نہیں ہے. تو آپ مجھے کوئی ایسی ترکیب بتا دیجئے کہ جس سے گناہ بھی نہ چھوٹے، گناہ کی لذت بھی نہ چھوٹے اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤں. اللہ والے بڑے حکیم ہوتے ہیں. ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی میں تجھے چند ترکیبیں بتاتا ہوں، تو کسی ترکیب پر عمل کر لے، ممکن ہے کہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے. کہنے لگا جی بہت اچھا بتائیے. فرمایا کہ پہلی تجویز تو تیرے لیے یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اللہ کی زمین پر کرتا ہے. تو ایسا کر کہ جب تجھے اللہ کی نافرمانی کرنی ہوا کرے تو تو اللہ کی اس زمین سے نکل جایا کر، اللہ کی زمین پر اس کی نافرمانی نہ کیا کر. اور جب قیامت کے دن اللہ یہ بات پوچھے تو کہہ دینا کہ تم آپ کی زمین پر ہی نافرمانی نہیں کرتا تھا، پھر آپ کو حساب کس بات کا دوں. تو سوچ کر کہنے لگا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، اللہ کی زمین سے نکل کے کہاں جا سکتا ہوں. تو کہا کہ اچھا پھر دوسری تجویز تجھے یہ دیتا ہوں کہ اللہ جو تجھے رزق کھلاتا ہے، اللہ کی جن نعمتوں کو تو برتتا ہے، تو تو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھانا چھوڑ دے، اور کل قیامت کے دن جب اللہ تجھ سے سوال کرے گا تو کہہ دینا کہ جب آپ کا کھاتا نہیں تھا تو آپ کا کہنا کیوں مانتا. سوچ کر کہنے لگا کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اگر میں نے کھانا چھوڑ دیا تو میں زندہ کیسے رہوں گا؟ زندگی کا جو بقا ہے وہ تو اس کھانے پینے پر ہے، تو یہ کھانا پینا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پھر فرمایا کہ اچھا میں تجھے ایک تجویز اور دیتا ہوں، اور وہ تجویز تجھے یہ دیتا ہوں کہ جب تیری موت کا وقت آئے اور ملک الموت قبض روح کے لیے آئے تو تو ملک الموت سے یہ کہنا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں اللہ سے توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں، پھر میری روح کو قبض کر لینا. تو سوچ کر کہنے لگا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. ملک الموت اور مجھے مہلت دینے لگے، ارے وہ مہلت کہاں دینے لگا، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا پھر ایک اور تجویز تجھے دیتا ہوں، اور وہ تجویز یہ ہے کہ جب تیرا انتقال ہو جائے، تجھے قبر کے گڑھے میں لٹا دیا جائے، اور جب قبر میں منکر نکیر تجھ سے سوال آ کر پوچھے تو تو کہنا کہ میری قبر میں بغیر اجازت کے کیسے آ گئے. کہنے لگا کہ میری یہ کیا مجال ہے کہ میں
ان اللہ کے فرشتوں سے یہ کہوں کہ میری قبر میں بغیر اجازت کے کیسے آ گئے؟ تو میری یہ مجال کہاں ہے؟ پھر کہا کہ ایک آخری تجویز اور تجھے دیتا ہوں، اور وہ آخری تجویز یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے تیری پیشی ہو اور تیرے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے اور فرشتے تجھے پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہو، تو تو وہاں پہ ضد کر کے کھڑا ہو جانا اور یہ کہنا کہ میں تو نہیں جاتا۔ تو کہنے لگا کہ میری یہ مجال کہاں کہ فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں کہ میں تو نہیں جاتا۔ تو پھر ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب لوہا گرم ہو تو اس پہ چوٹ ماری جاتی ہے، اب یہ لوہا گرم ہو چکا تھا۔ فرمایا کہ بھائی جب تو اللہ کی زمین سے بھی نہیں نکل سکتا، اس کا دیا ہوا رزق بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور ملک الموت تجھے مہلت بھی نہیں دے سکتا، اور قبر کی آزمائش سے تو نہیں بچ سکتا، اور حشر کی پکڑ سے تو نہیں بچ سکتا، تو بس ایک ہی راستہ ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو تو بچا لے۔ اب تیرے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، بس دل پر ایک چوٹ لگی اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کی، اور توبہ ہی وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے ساتھ اس دوری کو قربت میں بدل سکتا ہے، اس دوری کو دوستی کے اندر بدل سکتا ہے۔ اس کا راستہ توبہ ہی ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، عصیان اور نسیان کا مجموعہ ہے، اس سے خطا ہوتی رہتی ہے، لیکن کبھی اللہ کے ساتھ بغیر صلح کے نہیں رہنا چاہیے، رات کو بغیر صلح کے نہیں سونا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کر سونا چاہیے، اللہ سے صلح کر کے سونا چاہیے، نہ معلوم صبح بیدار ہونا نصیب ہو یا نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں رات کو سوتے صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ تو بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ امت کے ذلت اور زوال کے جو اسباب ہیں اس پر بات کرنا چاہتا تھا، بات کسی اور طرف نکل گئی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے اس پر بات ہوگی کہ اللہ نے اس امت کو بڑے اعزاز سے نوازا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اس امت کو خیر امت کا لقب دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ امت کس لیے نکالی گئی اور خیر امت کا لقب کس لیے دیا گیا کہ تم بہترین امت ہو، اور تمہیں اس لیے نکالا گیا ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ اور آج ہم نے اس فریضے کو چھوڑ رکھا ہے، نہ ہم اپنے کو نصیحت کرتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے ہیں، اور جب اپنے کو نہیں کرتے تو دوسروں کو نیکی کی تلقین کیسے کریں گے، اور نہ خود گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب خود کوشش نہیں کرتے تو پھر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کسی اور کو منع کرے کہ جی گناہ کو نہ کرو۔ کہ جو آدمی خود بے نمازی ہو، کیا وہ اپنی بیوی کو کہے گا کہ نماز پڑھو؟ اپنے بیٹے کو، اولاد کو کہے گا کہ نماز پڑھو؟ تو یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، ہمیں اپنی ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے۔ حالات حاضرہ سب کے سامنے ہے کہ اکثر کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی علاقے میں، کبھی ہم افغانستان میں دیکھتے ہیں، کبھی عراق میں دیکھتے ہیں، کبھی برما میں دیکھتے ہیں، کبھی یمن میں دیکھتے ہیں، مسلمان جو ہے آج وہ انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمان ذلت اور پستی کا شکار ہے۔ آج فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ، عبادت کا مہینہ، اور اس روزے کی حالت میں ان کے ساتھ جو قتل عام شروع کیا گیا آج وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی جو مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ یہ امت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسد واحد ہو، ایک جسم اور ایک باڈی ہو، اور جسم کے کسی حصے کے اندر اگر تکلیف ہوتی ہے، کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورا بدن متاثر ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے پورا بدن متاثر ہوتا ہے، تو مسلمان چاہے دنیا میں کہیں کا رہنے والا ہو، کسی خطے کا رہنے والا ہو، کسی رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہو، کوئی بھی وہ زبان بولنے والا ہو، لیکن اسلامی رشتے کے اعتبار سے وہ ہمارا بھائی ہے، کیونکہ اللہ نے ایک اخوت کے ساتھ اور بھائی چارے کے ساتھ ہمیں اور ان کو جوڑ دیا ہے۔ تو اگر دنیا کے کسی خطے میں مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، قتل و غارت گیری ہوتی ہے، تو ہمارا دل ان کے لیے دھڑکنا چاہیے اور ہمارا دل دکھنا چاہیے۔ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہم میں سے ہیں؟ اور اسی طریقے سے ہم ان کے ساتھ مالی تعاون کر سکتے ہیں۔
ایسی تنظیمیں موجود ہیں کہ جو وہاں پر امداد پہنچا رہی ہیں، آج وہ بے گھر ہو چکے ہیں، پورے غزہ شہر کو کھنڈرات کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے، اور وہ سارے مناظر سوشل میڈیا پر بھی موجود ہیں، الیکٹرانک میڈیا پر بھی موجود ہیں، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اور ایک انسان تصور کر سکتا ہے کہ اگر اسے ہنستے بھستے گھر سے بے گھر کر دیا جائے، اس کے سر سے اس کی چھت کو چھین لیا جائے، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بے سر و سامانی کا عالم کیسا عالم ہوگا اور اس کی تکلیف کیسی ہوگی۔ پھر بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اسپتالوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں بھائی بیداری کی ہیں کہ ہمیں بیدار ہونا چاہیے، اور اس بیداری کا پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنی وفا کا اظہار کرنا چاہیے، یعنی نیکی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ جب تک یہ وفا نہیں آئے گی اس وقت تک اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی، کیونکہ جو انسان اپنا وفادار نہ ہو، اپنے مالک کا وفادار نہ ہو، وہ بھلا کسی اور کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اس چیز کا عزم اور عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے جو زندگی گزارنی ہے اللہ کا وفادار بن کے گزارنی ہے، اور اپنے آپ سے بھی وفا کرنی ہے، اور اس امت کے ساتھ بھی وفا کرنی ہے۔ اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کے یہود کے ظلم سے اللہ انہیں نجات عطا فرمائے۔ اور یہ یہود قوم دنیا کی ظالم ترین قوم ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، ان پر اللہ کا عذاب ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی وسائل ہیں ان وسائل کے مالک ہم ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن کوتاہیاں ہماری جانب سے بھی ہے کہ ہمارے اندر غفلت ہے، اور خواب غفلت کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ کاش کہ اگر امت کے اندر بیداری ہو تو یہ تو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ وہی ہے کہ جن کو مدینہ سے نکالا گیا، انہیں تبوک سے نکالا گیا، انہیں خیبر سے نکالا گیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یہود کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، اور ایسا زمانہ بھی آیا کہ جزیرۃ العرب سے ان کو نکال دیا گیا۔ لیکن پھر ہماری کمزوریاں تھیں کہ یہ دوبارہ آ کر پھر آباد ہوئے، اور پھر آج اگر آپ گریٹر اسرائیل کا نقشہ اٹھا کر اگر آپ دیکھیں، اس گریٹر اسرائیل کے اندر کتنے بڑے علاقے کو وہ اسرائیل کا حصہ بتاتا ہے کہ عراق تک کا جو علاقہ ہے، شام تک کا جو علاقہ ہے، اور ادھر مدینے تک کا جو علاقہ ہے وہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں شامل ہے، اور انشاءاللہ کبھی اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے اندر تو بیداری آنی چاہیے کہ دشمن جو ہے وہ کیا عزائم لے کر بیٹھا ہے۔